اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی بشأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل معلوم لک۔ برادران اسلام، برادران طریقت، الحمدللہ آج مدرسہ صوفیہ کی جانب سے شروع کردہ یہ درس اسلامی تنظیم وقت کی کلاسز کا تیسرا دن ہے، یہ تیسری کلاس ہے۔ اب ہم کل جو 2 سوالات ہم نے آپ سے کیے تھے، سوال یاد دلایا، جواب یاد دلایا، اب اس کا جسٹ اعادہ۔ رات کب شروع ہو؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے پہلے رات کو بنایا یا دن کو بنایا؟ یہ سوال تھا۔ جواب کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے پورا جواب دینا۔ یہ دیکھو طریقہ ہے، پرائمری میں واٹ از یور نیم بولتے تنویر الدین، نہیں مائی نیم از تنویر الدین، ایسا پورا۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو پہلے پیدا فرمایا یا دن کو پیدا فرمایا؟ جواب کمپلیٹ، رات کو پیدا فرمایا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل کل کی دوسری دلیل کیا ہو رہا جی؟ کیا ہو رہا؟ ہاتھ کیوں لگے؟ کچھ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، چلو دوسری دلیل وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ 2 دلیلیں اور 2 تھے 4، باقی یاد ہیں ہم اس پہ اب رہ جاتا یہ ہے کہ رات کب شروع ہوتی ہے اور دن کب شروع ہوتا ہے۔ ہمارا اسلامی سال جو ہے، ہم ٹائم مینجمنٹ پہ بات کر رہے ہیں، ہم دور نہیں جائیں گے، یہ ایسے بیسک کوشچنس ہے جس پہ عام آدمی تو کچھ دیگر لوگوں کی بھی فکر نہیں جاتی، لیکن آپ یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ چل رہے ہیں۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے ہم اس کو اپنا راستہ ہم بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کو کیسا بنایا سمجھ جائیں تو پھر اس کا استعمال خود اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، وہ ایسا استعمال کریں۔ جہاں پر کچھ ابہام رہ جائے یا پریکٹیکل کی ضرورت پڑتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پریکٹیکل ہے، قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کی تشریح ہے، قرآن ناطق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا۔ تو اب ہم دن رات کب سے شروع ہوتی ہے اور دن کب سے شروع ہوتا ہے؟ قمری سال، ہم ہماری بات سے شروع کرتے ہیں۔ قمری سال یعنی لونار ایئر، لونار کیلنڈر، ساری دنیا کو معلوم ہے کہ یہ شام کے وقت جب ہلال کہتے ہیں، پہلا چاند، پہلی کا چاند جب شروع ہوا تو پہلی تاریخ ہوتی ہے، اور چاند جب ڈوب جائے مکمل وہ 28 تاریخ ہوتی ہے۔ اس کو ہمارے پاس ہندوستان میں سنسکرت میں اماوس کی رات بولتے۔ یہ اماوس بولتے ہی جو خلاف اہل سنت جماعت کے خلاف لوگ ہیں، اماوس شرک ہے، اماوس بولنا کفر ہے، اماوس ایسا ہے، اماوس ویسا ہے، وہ بیچارے نہ جانے کہاں سے سیکھ کے آئے۔ اماوس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ یہ چاند کے شر سے، حالانکہ چاند انسان نہیں ہے، جن نہیں ہے، ایسی مخلوق نہیں ہے جو آپ سے بات کرے، مارے، جھگڑے توڑے، لیکن اللہ چاند کے شر سے بچنے کی دعا ہم کو تعلیم فرماتا ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، چاند کا شر اس وقت جب وہ پوری طرح ڈوب جائے، اس کو نیل مون کہتے ہیں انگلش میں، یہاں پہ ہندی میں سنسکرت میں اماوس کہتے ہیں، عربی میں لیلۃ المظلمہ، اندھیری رات کہتے ہیں۔ 27 تاریخ کے بعد 28 تاریخ کو چاند مکمل ڈوب جاتا ہے، اندھیری پھیلا دیتا ہے۔ اس اندھیری رات میں بہت غور سے سنیے، دنیا میں 100 سال سے لوگوں نے جو وسوسے پھیلائے، اس ایک آیت کے ذریعے ان تمام وسوسوں کو کاٹ دیجئے۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد جو فرمایا اس ڈوبنے والے کے شر سے، کیا فرمایا؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد۔ وہ جادوگرنیاں اس رات میں گیٹھیوں پہ پڑھ پڑھ کے پھونکتے ہیں، تو یہ جو پھونکتے ہیں وہ 28 کی رات رہتی ہے، وہ اماوس کی رات رہتی ہے، غاسق اذا وقب کی رات رہتی ہے۔ یہ بیچارے کہاں سے پڑھ کے آئے معلوم، اماوس اماوس وسوسے ہے، شیطانی وسوسہ ہے انسانی، اسلام میں ایسا کوئی کالی رات گوری رات نہیں ہے، سب رات برابر ہے، سب دن برابر ہے۔ یہ وسوسے سے ہمارے بچے تو بچے بڑے بڑے اور علماء تو دم پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بولنا ہی نہیں چاہتے ہوئے ہیں۔ تو یہ اماوس کی رات شر پھیلانے والی ہے۔ قرآن مجید میں شر کا تذکرہ سورہ حدید میں اور سورہ سبا میں 2 جگہ آیا ہے۔ اب ہم رات کب شروع ہوتی ہے؟ لونار کیلنڈر، تو یہ لونار کیلنڈر مغرب سے شروع ہوتا ہے، اور رات سورج طلوع جب ہوتا ہے اس سے پہلے جو فجر کی نماز کا وقت ہے وہاں تک کہ گویا یہ رات ہے۔ اب مغرب کے ساتھ ایک نماز ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کل ہم پڑھ لیے، میں ایک جسٹ 5-10 منٹس بولوں گا، پھر اس کے بعد آپ دلیل کی طرف، ادروائز ہم کلاس شروع کر دیے تو کیا میتھمیٹکس کی کلاس ہے یہ میتھمیٹکس سے زیادہ اہم ہے۔ جب مغرب ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، مغرب کی اذان ہو گئی، آپ نماز پڑھ لیے، عشاء کا وقت آیا عشاء پڑھ لیے، فجر کا وقت آیا فجر پڑھ لیے، تینوں نمازیں رات میں ہیں۔ اچھی طرح غور سے سن لیجئے، تینوں نمازیں رات میں ہیں، اور مغرب میں 3 رکعت، 2 رکعت میں جہر ہے، ایک رکعت میں سر ہے، یعنی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ اور ضم سورہ بلند آواز سے پڑھتے ہیں، عشاء میں 2 رکعت میں بلند آواز سے پڑھتے ہیں، اور 2 رکعت بغیر آواز کے، یعنی سری نماز ہوتی ہے، ادھر جگہ نکالو ان کے واسطے، سری نماز ہوتی ہے، اور فجر کے 2 رکعت جہری ہوتے ہیں۔ اس سے بہت مسائل ہم اخذ کریں گے۔ تو رات شروع ہو گئی سورج کے ڈوبنے کے بعد، اب پھر وہاں سے دن شروع ہوا تو سورج غروب ہونے کے بعد یہ دن ہمارا ہو گیا، یہ رات ہماری ہو گئی۔ اب جو گریگورین کیلنڈر ہے، عیسوی کیلنڈر ہے، ان کے پاس دن کب شروع ہوتا ہے، رات کب شروع ہوتی ہے۔ سن رائز سن سیٹ وہ تو ڈیلی چینج کرتے رہتے ہیں، لیکن ڈیٹ کہاں سے بدلتے ہیں؟ ڈیٹ رات کے 12 بجے سے بدلتے ہیں، پھر دن میں 12 بجے تک، پھر یہاں سے پھر رات کے 12 بجے تک، رات سے ڈیٹ چینج ہوتی ہے۔ کیا مڈ نائٹ کو آپ کیسا کیچ کر سکتے ہیں؟ دن ابھی شروع ہی نہیں ہوا، مڈ نائٹ کیسا کیچ کریں گے؟ میرا ایسا گمان ہے، جہاں تک میں اس پہ غور کیا، فکر کیا، اس پہ یہ گریگورین کیلنڈر کے جو ہے ڈے اینڈ نائٹ پہ میں کوئی ایسی کتاب فالو نہیں کیا، لیکن اس پہ غور کرتے رہا میں، تو بات دراصل یہ ہے کہ جب دن شروع ہوتا ہے تو وہ کب شروع ہو رہا، روزانہ منٹ 2 منٹ 4 منٹ کا فاصلہ ہو رہا، لیکن مڈ ڈے تو آپ پکا پکڑ سکتے ہیں۔ مڈ ڈے جس کو نصف النہار کہتے ہیں، دن کا آدھا حصہ، اگر آپ ایک لکڑی اس طرح کھڑا کر دیے زمین پہ، تو جب اس کا سایہ، جب یہ لکڑی ہے اس کا پورا سایہ اس کے باٹم پہ آ جائے، دکنی میں پیندا بولتے ہیں، اس کے باٹم پہ آ جائے تو یہ نصف النہار ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ گریگورین کیلنڈر کی بنیاد نصف النہار پہ ہے۔ یہاں سے مڈ پکڑ لے کے 12 گھنٹے گھمائے تو آدھی رات یہاں پہ 12 ہو گئی، یہاں سے ڈیٹ چینج کر کے پھر یہاں تک آتے ہیں، تو اصل میں مڈ ڈے کو پکڑتے ہیں ہم، نہ مڈ ڈے کو پکڑتے ہیں نہ مڈ نائٹ کو پکڑتے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا کہ رات پہلے پیدا فرمایا، دن بعد میں، تو ہم رات سے شروع کرتے ہیں۔ اب رہ جاتا ہے یہ کب سے شروع ہوا، میں کبھی اس پہ غور نہیں کیا، لیکن چونکہ اب یہ لیکچرز کر رہے ہیں تو اس پہ شاید یہ بات آئے، کوئی پوچھ لے، ہم اس سے پہلے بات کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ دن، رات اور دن کب شروع ہوتے ہیں اور کب ختم ہوتے ہیں۔ رات غروب آفتاب کے بعد رات کا وقت شروع ہو جاتا ہے، آپ کے لیے جواب ہے، اور دن
رات کے ختم ہونے کے بعد شروع ہو جاتا ہے. طلوع آفتاب سے دن شروع ہوتا ہے, سن رائز سے شروع ہوتا ہے اور سن سیٹ پہ دن ختم ہو جاتا ہے. جب یہ رات کے 12 گھنٹے ہیں, دن کے 12 گھنٹے ہیں, رات میں 6 بجے سے صبح 6 بجے تک اس کو آپ اس کو فرض کر لیجئے کہ 12 گھنٹے کی رات ہے تو 6 سے پکڑ لیجئے. یہ والد گرامی نے اس میں بتلایا ہے, رات میں 6 پکڑ لیجئے. جب موسم بدلے گا تو کبھی 6:45 سے بھی شروع ہو جائے گی, بڑھتے بڑھتے مغرب 6:45, 6:50 پہ بھی مغرب شروع ہوتی ہے, تو پھر یہاں سے دن جائے گا. گرمیوں میں دن بڑا ہو جاتا ہے, رات چھوٹی ہو جاتی ہے. سردیوں میں رات بڑی ہو جاتی ہے, دن. کیا ہو رہا ہے ان کو, کیا ڈسٹربنس ہے؟ نہیں آپ ویو کر رہے ہیں. کچھ مت کرو, خاموش سنو, کچھ مت کرو. ان لوگ دیکھ رہے ہیں, دیکھو تم سامنے بیٹھے جی, ادھر آ جاؤ. ہاتھ میں یہ ڈسٹرب نہیں ہونا با, خالی سنو, خالی سنو. اس کو جو ہے یہ لوگ کریں گے, اگر کچھ بھی ڈسٹرب ہو جائے گا تو کتنے لوگ مایوس ہو جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے. خاموش بیٹھو. بولنا ہے تو بازو بولو, یہاں پہ ویو کرنا ہے بولو. تو کیا بول رہا تھا میں؟ ہاتھ میں کھول رہا ہوں, چین سے سنو. کیا بولا میں, کیا بات بول رہا تھا؟ والد گرامی بتائے کہ 6 بجے اس کو مفروضہ رکھیے, جی 6 بجے تک, 6 بجے 6 بجے تک. اور سیزن چینج ہوگا تو اس کا ٹائم چینج ہوگا, لیکن سن رائز سن سیٹ, اس کو کیونکہ سن سیٹ ہوتے ہی رات شروع, سن رائز ہوتے ہی دن شروع, تو بیچ کا حصہ رات. اب جو چاند شروع ہوتا ہے, یہاں پر دنیا میں بہت وسوسے, ہر سال بحث ہوتی ہے انٹرنیشنل لیول پہ. مسلمانوں کی گردن موڑتے, ان کو معلوم نہیں ہے ان کا چاند ایسا نکلتا ہے, ان کا چاند ایسا ہوتا ہے. پہلی ساری دنیا میں ایک ہونا, وہ ساری دنیا میں ایک ہونا. ٹھیک ہے, آپ جو کہتے ہیں ہم اگر مان جاتے ہیں تو سن رائز جس وقت آپ کا ہوتا ہے, آپ جاؤ رہے ساری دنیا میں سن رائز وہیں سے پکڑ کے چلو, آپ کا کیوں نہیں چلتے ویسا؟ آپ جو ہے ایک کیلنڈر, آپ جو ہے اب جو اسٹینڈرڈ ٹائم رہتا ہے نا, کہاں سا ہے وہ, اس کا گرین وچ ہے, گرین وچ انگلینڈ پہ. آپ کی صبح جب ہو رہی, سارے ورلڈ میں گرین وچ کے برابر رکھو نا, آپ کر سکتے نہیں کر سکتے. لیکن ہمارے چاند کو ایسا کرتے ہیں جس کی حد نہیں. سورج, تمام لوگ کہتے ہیں سیاروں کا بادشاہ ہے, سب سے بڑا ہے, لیکن دیکھو آپ آسمان میں چاند کی حکومت ہے. سورج گہن چاند گہن, سورج سے ہوتا کیا؟ سورج سے نہیں ہوتا. جس وقت چاند کی 14ویں تاریخ ہوتی ہے, فل مون ہوتا ہے, اس وقت چاند کو گہن لگتا ہے. اور جس وقت چاند کی 28 ہوتی ہے, وہی کالی رات, اردو میں اماوس کی رات, اور اس کو فارسی میں شب تاریخ کہتے ہیں. تو یہ شب تاریخ جو ہوتی ہے, لیلۃ المظلمہ جو ہوتی ہے, اس کو سورج گہن لگتا. اب میں پوائنٹ پہ آ جاتا ہوں. تو ہم نے کل جو آیت پڑھی تھی, آج بھی پڑھی, اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر نماز اپنے وقت پر فرض کی ہے. فجر کا ایک وقت ہے, ظہر کا ایک وقت ہے, عصر کا ایک, مغرب کا ایک, عشاء کا ایک. اسی طرح نماز تو وہی ہے, لیکن جو سورج گہن کے وقت نفل پڑھنا ہے وہ ہر رات میں پڑھ سکتے کیا؟ ہر دن پڑھ سکتے. وہ چاند گہن میں پڑھنے کی ہر رات میں پڑھتے نہیں, وقت مقررہ کو پڑھنا ہے. تو یہ ہمارے پاس اہمیت ہے. نماز کا وقت ہمارے پاس مقرر ہے, روزوں کا وقت مقرر ہے, دن اور مہینے کے لحاظ سے. چاند دیکھتے رمضان شروع, چاند دیکھتے رمضان ختم, چاند دیکھتے حج کا مہینہ شروع. 10 تاریخ کو آپ کی عید, 9 کو حج. تو یہ جو ہے, یہ جو چینجز آتے ہیں یہ چاند کی وجہ سے ہوتے ہیں. اگر ہمارے پاس چاند کی تاریخ پورے ورلڈ میں ایک کرنا ہے تو سورج کی تاریخ بھی سارے ورلڈ میں ایک کر دیجئے. آپ وہ ایکسیپٹ کرو, ہم اس پہ غور کریں گے. چونکہ اللہ نے مقرر کیا ہے, ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے. آپ چینج کیجئے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب اس رات کو کیسے استعمال کیا جائے, اس دن کو کیسے
استعمال کیا جائے، آپ کا یہی ٹائم مینجمنٹ ہے. ہم جو کل دلیل ہم نے پڑھی، وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، رات آرام کے لیے ہے. تو کیا ساری رات آرام کریں گے؟ 12 گھنٹے سوئیں گے؟ دن نکلتے وہاں سے کام شروع کر دیں گے تو 12 گھنٹے کام کرتے رہیں گے؟ نہیں. اللہ نے اس کی بھی تقسیم فرما دی ہے، اور اس کا عملی ظاہرہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، حیات طیبہ میں آپ کو ہم کو دیکھنے میں ملتا ہے. ایک دفعہ ایک صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ نماز کا ابتدائی وقت کون سا ہے؟ تو آپ نے اگلے دن بالکل ابتدائی وقت میں آپ نے نماز ادا کی، اور انتہائی وقت پوچھا تو بالکل انتہا میں آپ نے نماز ادا فرمائی. اس طریقے سے پریکٹیکل حضور نے فرما دیا. علامتیں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن عملی طور پہ یہاں تک کہ جب نماز پڑھ کے جانے لگے تو حدیث شریف میں طلوع الشمس، وہ جو ٹیلے ہوتے، ٹیلوں کے سائے پڑنے لگ گئے تھے، ایسا وقت آخری آ گیا. نمازوں کے اوقات ہیں. یہ صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دادا، ان کے پردادا بہت بڑے قاری تھے، تاج القراء کہلاتے تھے، اور ان کے دادا کا نام محمد شجاع الدین فاروقی تھا. وہ دادا بھی بہت چاہتے تھے مجھے. دادا میرے والد مجدد آئین حزب اللہ سید اسماعیل ذبیح اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے وہ بہت قریبی تھے مجھے، وہ بھی چاہتے تھے. ان کے دادا شجاع الدین صاحب، ایک دفعہ گفتگو ہو رہی تھی، ٹائم مینجمنٹ پہ ہم بات کر رہے ہیں. ایک دفعہ میں ان سے گفتگو کر رہا تھا ذکر کے اوقات پہ، جہری ذکر، سری ذکر، ہم بات کر رہے تھے. میں کچھ دلائل دے رہا تھا تو انہوں نے مجھ سے کہا، تنویر یہاں دیکھو ذرا سمجھو آپ کہ 3 نمازیں رات میں ہیں جو جہری ہیں، بلند آواز سے. مغرب میں 2 رکعت بلند آواز سے، عشاء میں 2 رکعت بلند آواز سے، فجر میں. اور دن میں جو ظہر اثر ہے وہ سری ہے، بغیر آواز کے ہے. تو میں اپنی طرف سے بولا تو میں تو بہت، تنویر صاحب ہر ایک سے جھگڑ لیتے، تنویر صاحب ہر ایک کو چیلنج کر دیتے، میں چیلنج کروں، ان کے دادا چیلنج کرے. انہوں بولے اتنی تو سمجھ ہونا چاہیے کہ رات میں اللہ کا ذکر جہری کیا جاتا ہے، دن میں کرے تو سری کرنا، بغیر آواز کے کرنا. اب کیا کرنا، لوگ دن میں 10 بجے ذکر کرا رہے ہیں، بلند آواز سے کرا رہے ہیں. تمہارے دادا بولے میں بول رہا ہوں. میں دیکھ کے چپ بیٹھا، اگر میں بولتا تو لوگ میرے کو کھا جاتے تھے. تو اب یہاں پہ جہر اور سر کا ہم یہاں ضمناً ایک بات ہم کر دیے، لیکن اس کو قرآن مجید سے ہم آپ کو بتلائیں گے. میرے سامنے گھڑی رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، دکھ رہی. اب تو رات اور دن کب شروع ہوتے ہیں اور کب ختم ہوتے ہیں؟ رات کب شروع ہوتی ہے؟ غروب آفتاب کے بعد، سن سیٹ ہوتے ہی رات شروع ہوتی ہے. سورج غروب ہو گیا، رات شروع ہو گئی. یہاں پہ چاند کا طلوع ہونا نہیں ہے، چاند تو تھوڑی دیر سے نظر آتا، پہلی کا چاند امیڈیٹ نہیں دکھتا، تھوڑا وقت لیتا. تو چاند سے نہیں، دن کا سورج کا غروب ہونا، رات شروع، سورج کا طلوع ہونا، رات ختم. ٹھیک ہے. رات سورج غروب ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے. جواب، رات سورج غروب ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے، اور دن سورج طلوع ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے. قمری سال طلوع قمر سے ہوتا ہے، اور اس کا مہینہ بھی طلوع قمر سے شروع ہوتا ہے، اور اختتام مہینے کا چاند پوری طرح ڈوب جائے اس کے بعد یا 29 کو نظر آئے گا شام میں تو مہینہ ختم، نیا مہینہ شروع، یا 30 کو نظر آئے تو شروع. چاند دیکھ کے مہینہ شروع، چاند دیکھ کے مہینہ ختم. چاند دیکھ کے روزے شروع کرو، چاند دیکھ کر روزے ختم کرو. یہ آج 2 باتیں ہم آپ کو بتلایا. اب ہم آپ کے سامنے یہ جو 24 گھنٹے ہیں اس کو ڈویژن کرتے ہیں. یہ ڈویژن آپ
لوگ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں، لیکن ہم یہاں پہ چونکہ کتاب و سنت کی بات چل رہی ہے، اب یہاں پر سب سے پہلے ہم نے جو ٹائم مینجمنٹ میں ہماری اس کتاب میں ہم نے 2007 میں جو اس کو چھاپا تھا، بتلایا تھا، یہاں پر یہ حلیت الاولیاء میں اور الدر المنثور، یہاں پر جو ہے اتخافات و سعادت المتقین، الدر المنثور، اس میں ایک حدیث شریف آئی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا؟ صحف ابراہیم و موسیٰ ہے نا، آپ کے صحیفوں میں کیا تھا؟ فرمایا، اس میں تمام امثال تھیں اور ان میں یہ تھا کہ عمل کرنے والے پر لازم ہے کہ، اب یہاں سے ٹائم مینجمنٹ، عمل کرنے والے پر لازم ہے کہ جب تک وہ مغلوب العقل نہ ہو اپنے اوقات کو یوں تقسیم کرے۔ وقت کی تقسیم، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت، مغلوب العقل نہ ہو جائے یعنی آدمی کام کر رہا ہے، جاگ رہا ہے، اس کے بعد اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کرتے 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 اب وہ کیا بول رہا ہے، وہ ذکر کیا کر رہا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، نیند کا ایسا غلبہ ہو گیا، اس وقت تک اوقات کو کیسا تقسیم کرے؟ ایک وقت میں 4 تقسیم ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہیں۔ ایک وقت میں اپنے پروردگار عز و جل سے ذکر و مناجات کرے، ذکر کرے، دعا کرے۔ ایک وقت میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے، 2 ہو گئے۔ ایک وقت مخلوقات الہی میں غور و فکر کے لیے وقف کرے، جو تمام مخلوق ہے، زمین سے آسمان اور زمین میں مخلوقات، اس پہ، اس کی پیدائش پہ غور کرے۔ ایک وقت میں اپنے کھانے پینے کی حاجات پوری کرے۔ 24 گھنٹے کو اگر 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو 6 گھنٹے میں یہ تقسیم ہوتے ہیں، 6 چوک 24۔ تو رات دن کا ایک حصہ عبادت کے لیے، یعنی 6 گھنٹے عبادت کرے۔ نفس کا محاسبہ 6 گھنٹے کرے۔ مخلوقات الہی کی تخلیق وغیرہ پر غور کرنے کے لیے 6 گھنٹے۔ کھانے پینے کی حاجات کی تکمیل، کسب معاش کے لیے 6 گھنٹے۔ اس طرح 24 گھنٹے کے 4 پہر ہوتے ہیں۔ پہلا پہر 6 گھنٹے کا، دوسرا پہر 6 گھنٹے کا، تیسرا پہر 6 گھنٹے کا، چوتھا پہر 6 گھنٹے کا۔ لیکن یہ جب کا طریقہ تھا، آپ ابو الانبیاء ہیں، انبیاء کے باپ ہیں علیہ السلام، تمام انبیاء پہ، تو 6 گھنٹے تھے اس میں، سونے کا وقت ہی نہیں ہے اس میں۔ فرما رہے ہیں کہ اتنے کام کرنا مغلوب العقل ہونے تک، اب تھک کے، اب آپ ہم بھی کبھی پڑھتے رہتے ہیں تو پڑھتے 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 ایک دم ایسی نیند آتی ہے کہ اب کیا پڑھ رہے ہیں، میں کتنے رکعت پڑھا، پہلی ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، تحیات پڑھا نہیں پڑھا، یہ نوبت آ جاتی ہے۔ یا ذکر کرتے بیٹھے، قرآن شریف پڑھتے پڑھتے وہ صفائی ہوا سے اڑ جاتا، یہ ہو جاتا، کتاب ہاتھ سے جو چھٹ جانے کا ڈر ہو جاتا، مغلوب العقل ہو گیا۔ اس وقت تک یہ کام کرنا، اب آپ کے 24 گھنٹے جب مغلوب ہو جائے آدمی تو وہاں سے رخصت ہے۔ لفظ مغلوب العقل اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مغلوب الحال نہ ہو جائے، مجبور نہ ہو جائے، ذہن و دماغ کام نہ کرے، یا نیند اسے اتنا مغلوب کر دے کہ اسے کچھ سمجھ میں نہ آئے۔ چنانچہ اکثر صوفیاء کرام
علیہ رحمت و رضوان نے اسی طریقے کو اپنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں بھی. وہ رات اور دن میں کبھی نہیں سوتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت میں آیا ہے کہ وہ راتوں کو کامل شب بیدار رہتے تھے اور اپنے فرائض دن کے فرائض کو بھی ادا کرتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی شان میں یہ آیا ہے رہابین فی اللیل ولیوس فی النہار. راتوں کو راہبوں کی طرح جاگتے تھے. راہب کیا کرتے؟ وہ شادی شدہ بھی نہیں ہوتے اور نہیں ساری رات عبادت میں گزارتے تھے. لیوس فی النہار اور دن میں شیروں کی طرح دھاڑتے تھے. سوتے کب تھے؟ اس کی اجازت کب ہے؟ کیا ہے؟ ابھی اب 4 کلاس اور ہے ہمارے، آج تو تیسری ہے نا اور 4 ہے. یہ آپ کو اتنا بریف کرے بغیر آپ کو یاد دلیں گے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. کئی کو ٹائم مینجمنٹ ہے، کئی کہ ایسے کرنا ہے. تو ساری رات جاگنے کا جو طریقہ تھا ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ ہے. اگر آپ بولیں گے کہ وہ تو شریعت اب نہیں رہی نا، اب کیسا ہوتا، تو پھر آپ کو کچھ تو کچھ بولنا پڑتا ہے. سورہ سجدہ کی یہ آیت ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. چلو تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. آیت 16 سورہ سجدہ 16. چلو اور ایک بار تتجافى جنوبهم جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. دور رہتے ہیں ان کے پہلو سونے کے لیے کروٹ سوتا، ادھر سے ادھر پلٹتا. دور رہتے ہیں ان کے پہلو اپنے بستروں سے، پکارتے ہیں اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے. ساری رات جاگتے تھے. خوف خدا سے ان کو نیند نہیں آتی تھی. نیند نہیں آنے کی وجہ کیا ہے؟ اگر کسی کو صوفیہ کی کتابوں میں آیا ہے تم اس پر غور کرو کہ ایک آدمی کو صبح کسی آدمی کو موت کی سزا دی گئی، اس کی گردن مار دی جائے گی یا سولی دے دی جائے گی، رات میں سو سکتا ہے؟ نہیں سو سکتا ہے. تو حضور نے ان کو تعلیم فرمایا، ہم کو تعلیم فرمایا کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے. صوفیہ نے کہا یہ جو سانس ہے کہیں یہ آپ کی آخری سانس نہ ہو، اللہ کے ذکر میں رہو. تو خوف میں کہ اگلی سانس لوں گا نہیں لوں گا جاگتے رہتے تھے، اللہ اللہ بولتے رہتے تھے. آخر میں یہ ہو جاتا تھا کہ ان کو اسی کی عادت پڑ جاتی تھی اور ان کو نیند ستاتی نہیں تھی. یہ آیت ہے جاگنے کی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے صحابہ کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت ہم انصاریوں کے حق میں نازل ہوئی کہ ہم مغرب پڑھ کر اپنی خیام گاہوں کو واپس نہ آتے تھے جب تک کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء نہ پڑھ لیتے. بعضوں نے اس سے اوابین اور تہجد بھی مراد لی ہے. تفصیلات کے لیے مختلف تفسیروں کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، لیکن شان نزول تو یہی ہے. حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ بھی رات کی اولین ساعتوں کی جانب گئے ہیں. یہ اولین ساعتیں مراد ہے کہ پہلو نہیں لگاتے تھے، جبکہ آپ سے پہلے کے یعنی امام غزالی سے پہلے کے بزرگوں نے اس آیت مبارکہ سے متعلق بشارتوں کے پیش نظر کبھی زمین کو پشتی نہیں لگی. تتجافى جنوبهم اللہ تعالیٰ فرمایا اپنے بستروں سے لگ رہتے ہیں. تو بولے لگانے کئی کو بستر پہ
सोच नहीं। अब 6 घंटे का इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हो गया। अब इस पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रियायत, हर चीज़ में रियायत आ गई। पहले जो अगली उम्मतें थी, अगर कपड़ा नापाक हो जाता तो कपड़ा जला दिया जाता था, धोने से पाक नहीं होता था। हुजूर की उम्मत के लिए धोने से पाक हो गया, रियायतें आ गई। अगर किसी हाथ से गुनाह, किसी जिस्म के किसी हिस्से से गुनाह होता तो वो हिस्सा काट दिया जाता था, लेकिन हुजूर की उम्मत पे तौबा इस्तग़फ़ार आ गया। अब रहती है ये बात कि ये जो दिन और रात के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास 6 घंटे का पहर था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 3 घंटे का पहर, 4 घंटे का पहर हो गया। सुलुस लैल का कुरान मजीद में जिक्र है। सुल्स 1/3 ऑफ द नाइट, सूरह मुज़्ज़मिल में आया। तो 1/3 ऑफ द नाइट आप 6 बजे से पकड़ें, 6 से 10 4 घंटे, 7 8 9 10। और मिडनाइट जो दरमियानी हिस्सा है, मिडनाइट से मुराद बिल्कुल मिड डे की तरह नहीं है, मिडनाइट आधी रात का हिस्सा, 10 से 2 बजे तक, 11 12 1 2। आखिरी रात 3 4 5 6। अब यहाँ पर ये जो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, इसमें इमाम गज़ाली के मुताबिक ये इब्तिदाई 3 घंटे हैं, 6 से 7 8 9 बजे तक नमाज हो गई, इशा हो गई, और उसके और दीगर जो ज़रूरियात है। तो सूफिया के नज़दीक ये मामूल रहा। हम दिन का इस्तेमाल, रात का इस्तेमाल बता रहे हैं हम। टाइम मैनेजमेंट आप 1 मिनट में मैं पूरा यहाँ पे सर्कल डाल के 24 घंटे बता देता हूँ, उससे आपका घर को चले आते हैं। इस्तेमाल कब सीखेंगे? हम इस्तेमाल सिखा रहे हैं इसमें। तो पहला इस्तेमाल ये हो रहा है पहले कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 3 घंटे के 4 पहर है। 6 से 9 एक पहर, 9 से 12 दूसरी पहर, फिर ये 4 घंटे की एक पहर हो गई। उसमें और डिवीजन हुआ इमाम गज़ाली का, इस तरह हुआ 3 घंटे, 6 से 9 फर्स्ट क्वार्टर हो गया, सेकंड क्वार्टर 9 से 12, तीसरा क्वार्टर 12 से 3, चौथा क्वार्टर 3 से 6, इमाम गज़ाली। तो इमाम गज़ाली का ज़माना, सैयदना अली का ज़माना, कितना फ़र्क है। हज़रत सैयदना अली करमल्लाहु वजहू की शहादत 41 हिजरी में हुई, इमाम गज़ाली 450 हिजरी में पैदा हुए, 409 साल का फासला है। और वफ़ात 505 में, अगर इसको पकड़े तो 450 साल का फासला है इमाम गज़ाली और सैयदना अली करमल्लाहु वजहू। तो ये तमाम जो अहादीस हैं, हुजूर की सीरत है, आपने 3 घंटे इसको डिवाइड किए हैं। इसी तरह दिन के भी 4 पहर कर दिए हैं इमाम गज़ाली ने। दिन के 3, सुबह 6 से 9, फिर 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6। अब इसको कैसा इस्तेमाल किया जाए? इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह से पहले तकरीबन इनकी पैदाइश हुई 450 में, 550 में वफ़ात है। तो शेख अबी सईद अबुल खैर रहमतुल्लाह अलैह एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, 440 में उनकी वफ़ात हुई। 440 505 इनकी वफ़ात में तो कितना फासला हुआ? 440 से 505 में से 440 निकालो, 65 ईयर्स का फासला है शेख अबी सईद अबुल खैर और इमाम गज़ाली में। और सैयदना अली करमल्लाहु वजहू से इमाम गज़ाली 450 साल का फासला है। तो यहाँ पर ये 3 घंटे के 4 पहर आपने बनाए हैं। अव्वल सुलूस लैल यानी 6 बजे से 10 बजे तक में इमाम गज़ाली ने 3 घंटे का जो बनाया, तो 7 8 9 इतना जागना। और सूरह मुज़्ज़मिल में आया
کہ اللہ تعالیٰ نے رات کا جو اندازہ مقرر فرمایا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نصف شب کے بعد بیدار ہوتے تھے، کبھی آخری ثلث لیل میں، 4-8 گھنٹے کے بعد کا حصہ ہے، تو اس کو آپ نے سامنے رکھا ہے۔ امام غزالی 3 گھنٹے کا بنا دیا، اور احادیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری ثلث لیل میں، یعنی 4-8 گھنٹے گزرے بعد، 6 سے 7 8 9 10 11 12 1 2 بجے کے بعد، اب گھڑیاں ہو جائیں گے نا، 2 بجے کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، قبولیت کی گھڑی آخری حصہ 2 بجے۔ تو یہاں پر میں تمام چاروں بزرگوں کا میں طریقہ بتاؤں گا۔ شیخ عبید سعید بن خیر رحمۃ اللہ علیہ 440 وفات، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے بعد 400 سال گزرے۔ اس کے بعد امام غزالی 505 میں وفات ہوئی، امام راضی 654 میں، امام غزالی کے اور آپ کے بیچ میں 149 سال کا فاصلہ ہے۔ 654 کے بعد 754 800 900 1000 1100 1200 1254، اس کے بعد 1331 میں سید اسماعیل ذبیح اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ گھڑیوں کی ایجاد جو ہو گئی، اس کے بعد ایک گھنٹے کو الگ الگ کر کے انہوں نے بالکل کلیئر کٹ کر دیا۔ اب یہاں پر آپ اس پہ غور کیجئے کہ جو شیخ ابی سعید ابی الخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی امام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلتے تھے۔ یہ عبارت بہت طویل ہے، لیکن میں اس کو کل سناؤں گا۔ انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ ملفوظات میں آیا، 1000 سال پہلے کے ملفوظات ہیں، وہ پہاڑوں میں اور پہاڑوں کی چوٹیوں میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں ریاضت کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی جوانی میں کیا کھایا بچپن میں، اور جو زمانہ ماں باپ کے ساتھ گزرتا ہے پھر اس کے بعد میں تعلیم کے بعد کا ہوتا، کسی نے ان کو برس ہا برس کیا کھاتے ہیں نہیں دیکھا۔ بعض کہتے ہیں کہ جنگلوں میں وہ گز نام کا ایک درخت ہوتا ہے، ازبکستان میں ان کا مزار آتا ہے، تو کوئی کہتے تھے وہ کھاتے تھے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے ہر وہ عبادت کی جو انبیاء کرام کی عبادت سے وہاں تک پہنچی، وہ سب کی، اور یہاں تک کہ جو ملائکہ کرتے ہیں وہ بھی ہم کریں، جو ملائکہ کرتے ہیں وہ بھی ہم کریں۔ بتلایا کہ آپ نے فرمایا، یہ پڑھ دیتا ہوں میں نے شیخ ابو القاسم جنید بن علی الشرمخانی کو خط سے لکھا دیکھا ہے کہ میں اور شیخ ابی سعید قدس سرہ ایک مرتبہ باہم میہنہ کے راستے پر چلے، ایک مقام کا نام ہے، گاؤں ہے، آج بھی موجود ہے، ایک پہاڑ کی طرف چل رہے تھے۔ ریاضت بتا رہا ہوں کیسی ریاضت کرے، آج کیا ہے۔ اس بیچارے سے انہوں نے کہا، ابو القاسم یہ وہ پہاڑ ہے جہاں سے خدا عز و جل نے ادریس علیہ السلام کو اٹھا لیا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اٹھا لیا ان کو بلند مقام پر، اور اس پہاڑ کی جانب اشارہ کیا جو کہ ادریس السلام کا صومعہ خانقاہ کا نام سے معروف ہے، 2 فرسنگ کے فاصلے پر، جو کہ حصہ ہے تیاران کا، ایک مقام ہے۔ پس شیخ نے کہا، اس پہاڑ پر وہ لوگ رہتے ہیں جو مشرق اور مغرب سے یہاں آ کر رات گزارتے ہیں۔ دنیا میں مشرق اور مغرب سے آ کے وہ تیاران کے پہاڑی پہ گزارتے اور پھر چلے جاتے اپنے اپنے دنیا کے کس مقام پہ۔ یہ رجال الغیب ہوتے ہیں، اور وہاں سے بہت سی مساجد بنائی گئی ہیں، اور ہم نے بھی وہاں بہت وقت گزارا ہے۔ ایک رات ہم اس پہاڑ پر تھے، اس پہاڑ میں پہاڑی کا ایک حصہ اس طرح باہر نکلا ہوا ہے، پہاڑوں کے ایک
ایسا پہاڑ آگے نکلا ہوا ہے، ہوتے ہیں ایسے نکلا ہوا ہے کہ اگر وہاں جا کر کوئی نیچے دیکھے تو خوف سے خود ہی مر جائے، نیچے جھانکا تو مر گیا۔ اس وقت ہم نے اس پہاڑی کے حصے پر جا کر جانماز بچھا دی اور کہا کہ حق تعالیٰ کی توفیق سے 2 رکعت میں تمام قرآن تلاوت کریں گے، اور اپنے نفس سے کہا اے نفس اگر تو سو جائے نیچے گر جائے گا اور پارا پارا ہو جائے گا، نفس کی مخالفت کتنی کرے۔ جب قرآن مجید سے کچھ حصہ پڑھا، ہم نے پڑھا اور سجدے میں گئے، نیند نے غلبہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات یاد رکھو، اسی وقت ہم نیچے گر پڑے پہاڑ کی چوٹی پہ سے۔ جب نیند کافر ہوئی تو ہم نے اپنے آپ کو ہوا میں پایا، بہت اونچا، جہاں کے تو مر جائے۔ کافر ہوئی تو ہم نے اپنے آپ کو ہوا میں پایا، ہم نے پناہ چاہی اللہ سے، خداوند تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم کو ہوا سے پہاڑ پر پہنچا دیا۔ یہ بزرگوں کی ریاضت ہے۔ تو ان کے پاس بھی سونے کا نام ہی نہیں ہے، نیند نام کی شے نہیں ہے۔ یہ ان کے والد محمود غزنوی کے دوست تھے۔ آپ کے بعد یعنی شیخ ابی سعید ابی الخیر رحمۃ اللہ علیہ 440 میں، امام غزالی 450 میں پیدا ہے، 505 میں وفات ہوئی۔ یہ جو سخت ریاضت تھی، وہ ریاضت کو آپ نے تقسیم کرتے ہوئے عامت المسلمین کون کریں گا ایسی ریاضت، تو اس کو ایسا شیپ انہوں نے دیا کتاب و سنت کے مطابق کہ ہر آدمی، تھوڑی سی ہمت رکھنے والا آدمی اس پہ عمل پیرا ہو سکتا ہے۔ تو آج ہم اس کو، اگرچہ کہ یہ تھوڑا سا طویل ہو گیا، انٹروڈکٹری رہا لیکن طویل بھی ہو گیا، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا تنظیم وقت بھی ہم کل بتاتے ہیں، چونکہ ہمارا 15 منٹ چاہ رہے تھے، لیکن کیا کریں گے، موضوع ایسا ہے کہ میرے کو کنٹینیو اگر اس پہ بولنے کے لیے کوئی دے تو میں 2-3 دن تو کنٹینیو بولوں گا اور بتاؤں گا کہ کیسا صوفیہ نے کیا کیا اور کس طرح سنت کے مطابق کیا۔ یہ انبیاء والا کام ہے، بولنے والے انبیاء والا کام یہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سونا ہی نہیں، دیکھو شیخ ابی سعید کے رسول یہ ہے۔ اب رہ جاتی ہے بات، دعا اللہ تعالیٰ کب قبول کرتا ہے؟ قبولیت کے اوقات میں ایک وقت رات کا آخری حصہ ہے۔ بات ختم کر رہا ہوں، رات کا انبیاء والا کام بولنے والے لوگوں کا طریقہ کیا ہے؟ پیٹ بھر صبح میں کھا کے ڈکاران لے کے دن میں 10:30 بجے سے دن میں دعا شروع ہوتی ہے تو ظہر تک 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے کی دعا۔ کتاب و سنت سے ثابت کرو، دعا مختصر ہونا، دعا جامع ہونا، اور دعا کے قبولیت کے اوقات ہونا۔ یہ کون سا وقت ہے؟ کچھ نہیں ہے، کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ یہ کمانے کا وقت ہے، محنت کرنے کا وقت ہے، طالب علم ہے تو مدرسے کو جانے کا وقت ہے، کسان ہے تو کھیتوں میں کام کرنے کا وقت ہے، تاجر ہے تجارت کا وقت ہے، سپاہی ہے تو دن میدان جنگ میں رہنا یا اپنی پریکٹس کرتے رہنا ہے، استاد ہے تو پڑھاتے رہنا ہے۔ یہ کچھ دن میں 11 بجے 10:30 بجے سے دعا ہو رہی، آج دعا ہے، آج دعا ہے، چلو آج دعا ہے، چلو کیا دعا کرتے؟ ٹائم مینجمنٹ پہ غور کریں تو ان کے جتنے اعمال ہیں سب باطل ہو جائیں گے۔ ہم کل صبح کا پہلا گھنٹہ بتا، ابھی رات کا ابتدائی بتا دیا۔ ایک دعا ہے اس میں، رات جب شروع ہوتی ہے تو یہ دعا البتہ آپ پہلے یاد کریں، رات شروع ہوتے ہی مغرب کی نماز پڑھتے ہی آپ اس دعا کو پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 مقامات پر فرمایا کہ آسمان سے جو کچھ نازل ہوتا ہے اور آسمان کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، سورہ سبا میں اور سورہ حدید میں ہے۔ تو بلائیں نازل ہوتی ہیں اور زمین سے بھی نکلتی ہیں، تو
اللہ نے رات کو پہلے بنایا اس دعا میں. یہ دعا جو آپ کو میں دے رہا ہوں ابھی اس کو ہم فوری اس پہ ڈسپلے بھی کر دیں گے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آپ اپنے سمجھدار یعنی بالغ صاحبزادوں کو یہ دعا سکھاتے تھے، زبانی یاد دلاتے تھے اور اس کے پڑھنے کی ترغیب دیتے تھے، اور چھوٹے بچوں کے لیے کاغذ پر لکھ کر تعویذ کی شکل میں گلے میں ڈالتے تھے تاکہ زمین سے نکلنے والی اور آسمان سے نازل ہونے والی بلاؤں سے وہ محفوظ رہیں. آج کا اس لیسن میں آپ اس دعا کو پڑھنا شروع کیجئے. مغرب کی نماز ہوئی دعا پڑھیے، فجر کی نماز ہوئی دعا پڑھیے. چلیے دعا ہم پڑھتے ہیں، آپ لوگوں کو یاد ہے بچوں کو ان تینوں چاروں کو. بیٹھو جی. اعوذ بکلمات اللہ التامات التی اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن لا یجاوزہن بر ولا فاجر بر ولا فاجر من شر ما ينزل من شر ما ينزل وما يعرج فيها وما يعرج فيها ومن شر ومن شر ما ذرأ في الأرض ما ذرع في الأرض وما يخرج منها وما يخرج منها ومن شر ومن شر ذرا بلند آواز کرو. ومن شر ومن شر فتن الليل فتن الليل وفتن النهار وفتن النهار ومن شر ومن شر طوارق الليل طوارق الليل والنهار والنهار إلا طارقين طارقين يطرق يطرق بخير بخير یا رحمان. يا رحمن. ترجمہ سن لیجئے. ہم اس کو ڈسپلے کر رہے ہیں اور جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں وہ آپ وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر لیجئے، کاپی کر لیجئے. ترجمہ. اللہ تعالیٰ کے ان کلمات تامہ کے ذریعے میں پناہ چاہتا ہوں. میں پناہ میں آتا ہوں کس کے ذریعے؟ اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ سے، جن سے نہ تو کوئی نیک آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ کوئی برا شخص تجاوز کر سکتا ہے، آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے، آسمان سے نازل ہوتی ہے اور آسمان کی طرف چڑھتی ہے. اس کے بعد اور ہر اس چیز کے شر سے جو زمین میں پیدا ہوتی ہے اور جو زمین سے باہر نکلتی ہے، نیز رات اور دن کے فتنوں سے. دیکھیے فتن اللیل اس میں پہلے آیا حدیث میں، وفتن النہار دن کا فتنہ. قرآن مجید میں لیل پہلے نہار بعد میں. یہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے یہ دعا یاد کرنا ضروری ہے. فتن النہاری، نیز رات اور دن کے فتنوں سے اور حادثات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں. البتہ وہ حادثہ جو بہتری کا باعث ہو وہ بہتر ہے اے رحم فرمانے والے. اس کو ٹیگ کرنے کا کچھ بتا رہے تھے نا کس طرح؟ بعد میں ختم ہوتے کر دیتے. ٹھیک ہے. یہ دعا آپ یاد کرنا. لوگ کہتے ہیں سو وسوسے ہیں، ان کو خالی کچھ بھی نہیں، ہر چیز شرک ہے، ہر چیز کفر ہے ان کے پاس. اس کو پرشین میں، ایران میں یہ جو گروپس ہیں جو ہر بات کو شرک بولتے، تو ان کو اور ہر بات پہ کفر بولتے، ان کو تشریقی تکفیری گروپ بولتے. وہ لوگ ایکسٹریمسٹ کا ترجمہ افراطی بولتے ہو، افراطی گروہ افراطی. تو یہ ایکسٹریمسٹ ہیں، ان کو کچھ قرآن پڑھنا معلوم نہیں، خالی بس بولتے چلے جاتے. تو یہ سورہ سبا کی آیت 2 اور سورہ حدید کی آیت 4 میں آسمان سے نازل ہونے والی بلاؤں اور اس کے اوپر چڑھنے والی بلاؤں کا تذکرہ آیا ہے. البتہ میں اس کے فوری بعد ایک آیت کا حصہ ہے. یہ صوفیہ بس اس کو پکڑ کے رہتے، دیوانوں کی طرح پکڑے ہوئے رہتے، اتنا حصہ. پھر
हुव الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یعلم، وہ جانتا ہے، ما یلج فی الارض وما یخرج منها، جو آسمان زمین کے اندر جاتا ہے، جو زمین سے نکلتا ہے، وما ينزل من السماء، جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، وما يعرج فيها، آسمان کی طرف جاتا ہے. کوئی بھلا آ جاؤ یا چلے جاؤ، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وَهُوَ، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ، معکم، تمہارے ساتھ ہے، خالی ساتھ نہیں ہے، ہمارے سے فرما رہا اللہ تعالیٰ، وَهُوَ، بولو، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں ہیں اللہ تعالیٰ ساتھ ہے. پھر اللہ بما تعملون بصیر، تم جو کچھ کر رہے ہو اس کو وہ دیکھ رہا ہے. اب یہ دعا جو ہم ابھی پڑھے ہیں اس کو ایک ساتھ سب مل کے پڑھیں گے جو یاد ہے. میں اشارہ کروں، چلو بسم اللہ. اعوذ، زور سے پڑھو جی. اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. آمین. یہ پکا زندگی بھر. اب بلائیں نازل ہو رہی، کورونا آسمان سے نازل ہوئی یا آسمان کی طرف، یا زمین سے نکلی ہے یا زمین میں جا رہی ہے یا لوگوں کو زمین میں لے جا رہی ہے، یہ دعا پڑھو محفوظ ہو جاؤ. ٹائم مینجمنٹ میں سب چیزیں ہیں. ہم آپ کو اب یہ بالکل رات کا پہلا گھنٹہ شروع ہوتے کیا کر رہی، نماز پڑھتے یہ دعا ہے، فجر پڑھتے یہ دعا ہے. اب اس کا رات کا پہلا دوسرا تیسرا گھنٹہ، 3 گھنٹوں کی بات ہم کل پوری کر لیں گے. ساری رات کی بات ہم کر لیں گے، کل تہجد کی بات کر لیں گے، ذکر اذکار کی بات کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد میں صبح پہلے فجر کا جو پہلا گھنٹہ ہے کل اگر ہو سکا تو ذکر کریں گے، پھر پرسوں کریں گے. وہ قرآن مجید سے ہم ثابت کریں گے. اور یہ جو دن میں 10 بجے ذکر کرا رہے ہیں بیچارے، اب کیا کر سکتے ہو. وہ اصل میں پہلے پیران طریقت رات میں بلاتے تھے ذکر کرنے. اب مریدوں سے نہیں ہو رہا تو پیران نیچے اتر گئے، پیران اتر کے نیچے دن میں 10 بجے ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ مریداں گھٹ رہی ہیں. مرید کی تربیت نہیں کر سکتا تو مریداں جو ہے پیر کی تربیت کر رہی ہے کہ دن میں 10 بجے سے کراؤ. یہ میں طنز نہیں کر رہا ہوں، یہ حالات ہی ایسے ہیں. راتوں میں ذکر نہیں ہو رہا، 2 بجے کون سی خانخواہ کون جا رہا بتاؤ. رات میں ذکر کرنے کے لیے پہلے جا کے خانخواہ میں عشاء کے بعد سو جاتے تھے، کھانا کھا لے کے آ کے رات میں 2 بجے ذکر ہوتا. خندار شریف میں ایک صاحب تھے، وہ ذکر کرتے تھے. مل صاحب کی درگاہ کا مشہور قصہ ہے، یہ 25-30 سال پہلے انتقال ہوا. مل صاحب کی درگاہ میں ذکر کرتے تھے تو 6-8 کلومیٹر ادھر باچوٹی پہ ان کی آواز جو ہے ذکر کی جاتی تھی. اب کہاں کوئی بھی نہیں ہے، کہیں کو نہیں ہے. بیچارے پیراں خود پریشان ہو گئے، پیران طریقت پریشان ہو گئے. یہ دنیا دار جو ہے یہ الگ پریشان کر دیے، قرآن کی تعویل غلط کرنے والے الگ پریشان کر دیے. تو ہم ٹائم مینجمنٹ کے سلسلے میں اور یہ چیزیں پیش کرتے ہیں. ابھی یہ درس ختم ہوتے ہی ہم آپ کے لیے دعا بھیج رہے ہیں، اس کو کاپی کر لیجئے، اور کل ہم آتے ہی 3-4 بار ہم یہ دعا پڑھتے چلے جائیں گے. آتے ہی شروع ہمارا پہلا کام، پھر ہم آگے بڑھیں گے. کیسا کرنا ہے میں سمجھاؤں گا، میں بتلاؤں گا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. درس بڑھ رہا ہے، کیا کروں، اتنی باتیں بھی نہیں کروں گا تو کیا سمجھاؤں گا میں. بتایا نا، میں 3 دن 4 دن میں مسلسل میں ٹائم مینجمنٹ میں بولتا ہوں. اگر ایک ہفتے تک مجھے روزانہ 3 گھنٹے کا لیکچر اس پہ بولے تو میں ایک ہفتے تک میں بولوں گا. لیکن اس پہ کیسا لوگ بیچارے پریشان ہیں، ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہم جو کر رہے ہیں یہ بھی مجبوری کے تحت ہے. آپ سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، آپ کو ہم کو اس پر عمل کرنے کی. اور جب تک ہم اس کی یوٹیلائزیشن نہیں جانیں گے، کیسا اللہ نے فرمایا، کیسا رسول نے فرمایا. یہ رسول اللہ نے فرمایا. یہ دعا یاد کیجئے، بلاؤں سے بچیے.
कोरोना का बाप, उसका दादा, उसका परदादा, उसका सक्कड़ दादा, उसकी नानी, नाना, उसके कौन है बलाओं के पूरे साफ। सूरह हदीद में, सूरह सबा में इसका जिक्र है। उसके जिक्र के साथ ये दुआ है, ये दुआ अहादीस में आई है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आप हजरात ने जो जहमत उठाई उसको पर अल्लाह ताला अजर अता फरमाए। आपको, आपके अहल याल को, बच्चों को, बड़ों को, औरतों को, जवानों को, बूढ़ों को, सबको अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। हमको, हमारे बच्चों को, अहल याल को, जो खानखाहों के लोग हैं उनको, उनके मुरीदों को, उनके साथ चलने वालों को, सबको तौफीक अता फरमाए कि ये हम जो तंजीम बतला रहे हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बतलाए, हज़रत अली का नहीं बतलाया। कल हम बताएंगे इंशाअल्लाह। आप दंग हो जाओगे हज़रत अली ने क्या फरमाया, किसी की अकल नहीं जा सकती है, हालांकि रोज़ का मुशाहिदा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।